ایک نشانی. اور دوسرا وہ خمد لونہ، اور اس کا رنگ کالا پیلا ہو گیا. اس کا رنگ کالا پیلا، صرف پیلا بھی نہیں، کالا پیلا ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں بھی دشتقا ہو، اس کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بانچیں، اس کی بانچیں کھل گئی، بانچیں کھل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ اس کے حالت پہ رحم کرے. صحیح. تو یہ سائنس آپ اپنے ساتھ لکھیں. اور سلمان کی روایت رضی اللہ عنہ. خدا ہمیں وہ نصیب فرمائے. خدا ہمیں، علامہ نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے فارسی زبان کے اندر کہ مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست. بڑی عجیب بات کی. مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست، پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. آپ کی موت کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے مناسب ہوگی. اگر آپ خدا کے دوست ہیں تو موت بھی دوست کی شکل میں آ جائے گا، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا کے دشمن تھے تو موت بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا. وہ بھی آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح دشمن دشمن کو ٹریٹ کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ خدا کے دوست تھے تو دوست دوست کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ صحیح. اب وہ جو ہمارے بھبرا گئے انہوں نے کہا صحیح، اس لیے کہ دوستی کی ٹریٹمنٹ تھی. اگر دشمنی کی ہوتی تھی تو یہ قریب آتا ہو. صحیح. اور یہی بات تھی کہ سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حازم جس کا واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں اس کی سیرت ذکر کر وہ دیکھ رہا تھا. حضرت عمر عبدالعزیز، میں اس آدمی سے بڑا متاثر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آ گئے تو اس کی بچیاں بیٹھی تھی. تو ایک بچی اس کی بات کر رہی تھی، تو جب وہ بات کرنے لگ جاتی اپنے ابو سے تو وہ فوراً اپنے منہ کو چھپا دیتی اس طرح، اور پھر بات کرتی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آج گھر میں روٹی کے ساتھ سوائے کچے پیاز کے اور کچھ نہیں تھا. گھر میں کھانا بادشاہ آدھی دنیا کے بادشاہ. اس نے کہا کہ کچے پیاز کے علاوہ روٹی کے ساتھ کھانے کا کچھ نہیں تھا، اور یہ ابھی تازہ روٹی کھا چکی ہے تو کچے پیاز کے ساتھ، تو اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو یہ آپ کو اس بو سے محفوظ کرتی ہے، اس لیے یہ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اپنی بچی سے کہہ دیا کہ بیٹی یہ حلال کی پیاز یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر میں کچھ لوگوں کا حق مار کر آپ کو ضرب اور پلاؤ کھلاؤں اور آپ میرے ساتھ جہنم میں پڑے رہیں تو پھر آپ کو یہ پسند ہے؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت میں نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میرے لیے یہ لائیں اور یہ لائیں، اور اللہ رحم فرمائے تو گھر پہنچ جائیں تو بچیوں کا اپنا ڈیمانڈ، بچوں کا اپنا ڈیمانڈ، بیوی کا اپنا ڈیمانڈ، اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کا تو اپنا ڈیمانڈ کیا. وہاں تو ڈالروں کی بارش ہوتی ہے. وہاں کے لیے سارے راہو قبیلہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے. اور اب چھوٹے راہو صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک جمع نہیں کر سکتا تھا، اب دونوں جمع کر کے اور سارے راہو فیملی کو بھجواتے رہیں گے. صحیح ہے، یہی تصور ہے وہاں. کون سا ہے کہ نہیں میں لگتے ہیں. صحیح. تو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سلمہ ابن دینار کو لے آئے بادشاہ کے پاس، سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے پاس، اور سلیمان ابن عبد الملک نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال یہ کر دیا کہ جی کیوں ہم موت کو پسند نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ زندگی اس دنیا میں ملے اور یہاں رہے. تو سلمہ ابن دینار وہ میرے جیسے مولوی تھوڑے تھے کہ کمپرومائز کر جاتے. اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا خربت آخرت کا ہم مرت دنیا کی. بادشاہ یہ تو ایسی کوئی فلسفیانہ بات نہیں، یہ بالکل ایک سیدھی سادی بات ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا کو آباد کر دیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر دیا. کیسے چاہیں گے کہ میں آخرت چلا جاؤں؟ صحیح. بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کو اس عالم کی جرأت مندی پر جیسے رشک آیا کہ کتنی کیسے جرأت مند عالم ہے کہ لگی لٹی بغیر بس فوراً کہہ دیا وداؤٹ اینی تمہید اینڈ پریفیس اینڈ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ہم تو پہلے، کیونکہ یہاں تو امریکی ذہن ہے،
یا تو امریکی دین ہے. اگر فرام دا ویری بگننگ ہم اس طرح سیدھی بات شروع کر دیں جس طرح سلام ابن دینار نے, وہ کہیں کہ وہ جو ہے نا گرینڈ کے مفتی صاحب, اس کو تہذیب نہیں آتی, بد تہذیب آدمی بولنے کا انداز. تو فرسٹ آف آل ہم جو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان, اور پھر کہتے ہیں ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ سسٹرز, یو آر دی فرینڈز آف اللہ اینڈ یو آر ٹو اللہ جسٹ لائک جبریل امین اینڈ ابو بکر. صحیح, تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لوگ ہیں, پھر اس کے بعد بات شروع کر دیتے ہیں, ادر وائز انہوں نے ہمیں سننا نہیں. صحیح, تو سلمہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے لگی لپٹی بغیر اسے کہہ دیا خربت آخرتک و عمرت دنیا کا, آپ نے عمر بھر لگائی اس دنیا کی تعمیر میں, آخرت کی تعمیر آپ نے کی نہیں, تو آپ کیسے وہاں جانا پسند کرو گے؟ تو اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ جی جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ہماری پیشی کیسی ہوگی؟ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اللہ سے اپنا ویلکم کرواتے ہیں یا اپنے کو پکڑوانا چاہتے ہیں. صحیح, اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ دوستی بنا چکے ہیں تو جب اللہ کے ہاں آپ کی حاضری ہوگی تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی جس طرح ایک آدمی اسٹورمی نائٹ میں اپنے گھر کو بھول چکا تھا, اپنے گھر کو, وہ انیکسپیکٹڈلی وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے اچانک ایک گلی کے اندر داخل ہو گیا اور اسے اپنا گھر نظر آیا, کتنا خوش ہو گیا ہوگا, جبکہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی گلی میں جا پہنچا ہوں. صحیح, اور فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی نہ بنائی ہو تو جس طرح پولیس کا اسکانڈر ہوتا ہے اور پولیس کو مل جائے اور پھر پاکستانی پولیس کو مل جائے, یا سبحان اللہ, وہ کیا کر جاتے ہیں, ہاں وہ اوپر سے پھینک دیا اور مروا دیا, 100 بچوں کو ان بدبختوں سے ہلاک کروا دیا. کتنے بچوں کو؟ میرے تو رونگٹے کڑے ہو گئے. 100 بچوں کو اور تیزاب میں ڈال کر, تیزاب میں ڈال, اور پولیس باقاعدہ شریک جرم ہے, کیونکہ جو شریک جرم پکڑا اسے اوپر چھت سے پھینک دیا تاکہ ایویڈنس ہی ختم ہو جائے, کیونکہ اس نے کہنا تھا کہ یہ ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور فلاں فلاں کو ہم پیسے دیتے رہے. قوم کا اور ملک کا کیا ہو. اور آج تو میں نے پاکستانی اخبار میں جو دیکھ لیا, یا سبحان اللہ, وہ خواتین کی آہ و بکا, کسی کو اپنے بچے کا جوتا مل رہا ہے اور کسی کو اپنے بچے کا پتہ نہیں قمیص مل رہا ہے اور کسی کو کوئی فوٹو مل رہا ہے, کسی کو جیب والا پرس مل رہا ہے, اور وہ ایسی آہ و بکا مارتے رہے کہ ہمارے بچوں پر کیا گزر گئی ہوں اس مذبح خانے میں. اور یہ کون کروا رہے تھے ان سے؟ پاکستانی پولیس. کون؟ تو ابھی صرف سسپینڈ کر دیا. بھائی سسپینڈ کیا کرنا, راوی چوک پر لا کر, اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو ملا عمر کو حوالے کر دیں, اسے ٹھیک ٹھاک طریقہ آتا ہے اس قسم کے لوگوں کا. صحیح ہے, پھر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح, وہ 2-4 کو اس طرح لٹکا دیتے ہیں تو وہاں افغانستان میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار کسی کی عزت پر آپ نے انگلی اٹھائی تو ہرات چوک میں, کسی کی عزت پر آپ نے انگلی اٹھائی تو آریانہ چوک میں لٹکے ہو گے, یا کابل اسٹیڈیم میں آپ کا برا حشر ہوگا. تو کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. یا سبحان اللہ. صحیح, اسلام کنٹرول کر پاتا ہے. صحیح, 8-10 کو سزا ہو جاتی ہے, باقی تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, یہ قصاص ہے, آپ اسے موت تصور کرتے, حالانکہ یہ زندگی ہے. 2-4 کو تو آپ کاٹ دیں گے, لیکن 2-4 لاکھ محفوظ ہو گئے. 2-4 کو کاٹ دیا تو کتنے محفوظ ہو گئے؟ اور ان 2-4 نہیں, وہ ایک کیا نام ہے اس کا, تو 100 بچوں کو اس نے قتل کر دیا. نہیں کوئی خبیث قسم کا آدمی تھا. یا اللہ. تو واپس اپنے سبق پہ, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, قائم کیجیے الصلاۃ, نماز لدلوک الشمس, سورج کے زوال کے بعد, الی غسق اللیل, رات کی تاریکی تک. تو میں نے اس آیت میں 4 نمازوں کا تصور کیسے پیدا کر دیا. ہاں, کس کے دن؟ نہیں, دن کے نہیں, نہیں, ایسا نہ کہنا. آپ نے بالکل شیخ کے الفاظ پک کرنے, ادروائز پھر بات نہیں بنے گی. کہ جو ٹائم یہاں اللہ کریم نے مینشن کر دیا ہے مڈ ڈے سے مڈ نائٹ تک, مڈ ڈے سے مڈ نائٹ تک, اس کے 2 حصے کر دیے.
ایک دن والا حصہ ایک رات والا حصہ. پھر دن والے کے 2 حصے کر دیے, ایک اس کا بگننگ اور ایک اس کا اینڈ, اور رات والے کے 2 حصے کر دیے, ایک بگننگ اور ایک اینڈ. تو ایک نماز اس کے بگننگ پر, ایک اس کے بگننگ پر, ایک اس کے اینڈ پر, ایک اس کے اینڈ پر. اور کہاں سے پھر ہم نے نکال دیا؟ سورہ روم سے. کہاں سے نکال دیا پھر؟ سورہ روم سے. بات ذہن میں آ گئی. اور تائید امام بخاری کی روایت اور امام ترمذی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے صبح ود ڈان بریک, اور جیسے ہی ڈان بریک ہو گیا تو جبریل امین نے رسول اللہ علیہ السلام کو امامت کروائی. کیا کروائی؟ امامت صبح کی نماز کی. صحیح. زہر کے وقت وہ پھر آئے تو جیسے ہی زوال ہو گیا, یعنی مینس کہ سورج انکلائن ہو گیا, تو جبریل امین نے حضور کو امامت کروائی. پھر جیسے عصر کا پہلا ٹائم داخل ہو گیا تو جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی. پھر جیسے ہی سن سیٹ ہو گیا تو مغرب کی امامت کروائی. اور جیسے شفق غروب ہو گیا, شفق 2 ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شفق 2 ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں شفق احمر اور دوسرے کہتے ہیں شفق ابیض. شفق احمر سرخی ہوتی ہے, یہ مغربی سن سیٹ کے بعد سرخی ہوتی ہے. تو وہ سرخی پہلے غروب ہوتی ہے اور سفیدی اس کے بعد غروب ہوتی ہے. تو پہلے وہ کہتے ہیں شفق احمر اور دوسرے کہتے ہیں شفق ابیض. یہ عشاء کا وقت شفق کے ساتھ داخل ہوتا ہے. کس کے وقت؟ کیونکہ حدیث میں آیا حتی غربت الشفق, تا آگے شفق غروب ہو گیا. اب شفق تو 2 ہیں. کیا ہیں؟ شفق 2 ہیں. تو 3 ائمہ انکلوڈنگ 2 آف اور حنفی امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ. 3 امام شافعی, مالک, احمد رحمہم اللہ, انکلوڈنگ اور 2 حنفی امام, the 2 students of امام ابو حنیفہ, امام محمد اور قاضی ابو یوسف. تو یہ 5 امام یہ اس شفق سے مراد لیتے ہیں شفق احمر. کون سا مراد لیتے ہیں؟ شفق احمر. وہ ریڈنس, تو وہ ریڈنس پہلے غروب ہوتا ہے. صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے شفق ابیض, کیونکہ رات اصل جو شروع ہوتی ہے وہ شفق ابیض کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ڈارکنس جو مکمل آ جاتی ہے وہ کب آتی ہے؟ اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر علاقہ ثقل لیل ہے, علاقہ ثقل. تو ڈارکنس تو پہلے شروع ہو جائے تبھی تو عشاء داخل ہوگا. ڈارکنس تو وہ کہتے ہیں ڈارکنس جو ہے وہ شفق احمر کے بعد نہیں, وہ ابیض کے بعد, وہ سفیدی کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اب شفق احمر وہ پہلے ڈوب جاتا ہے اور شفق ابیض وہ بعد میں ڈوب جاتا ہے. تو 5 اماموں کی عشاء کا ٹائم پہلے شروع ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کی عشاء کا ٹائم وہ بعد میں شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شفق ابیض پر, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ زیادہ محتاط ہے, وہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ زیادہ محتاط ہے. یعنی مین اگر شفق احمر سے بھی ٹائم شروع ہو تو عشاء تو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا مستحب, جتنا لیٹ کیا جائے. حضور السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء الى نصف الليل, اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی میں انہیں حکم دے دیتا کہ آپ نماز عشاء مڈ نائٹ میں پڑھیں, لیکن چونکہ ان کو تکلیف ہے تو میں انہیں حکم نہیں دیتا. تو ایک نہیں کہ استحباب یہ ہے اور بہتر یہ کہ آدمی جتنا لیٹ کر سکے تو عشاء لیٹ پڑے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تو استحباب پہ عمل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ شفق احمر میں کوئی ڈاؤٹ ہے, مے بی دس از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مے بی دیٹ از مینٹ بائی رسول. اگر دوسرا شک ہے کہ مے بی مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء از ڈن, عشاء از دیٹ. ادروائز اگر مے بی دیٹ از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اب جب میں آ رہی ہے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے, تو غسق اللیل وہاں شروع ہو جاتا ہے. استحباب کا مسئلہ اس نے 3 تائید اپنے لیے پیدا کر دی ہے. اس آدمی کو تو آرگومنٹس اور پوائنٹ اسکور کرنے کا مزہ آتا ہے. صحیح. یہ آدمی جب آرگومنٹ پہ لگ جاتا ہے, اس بوڑھے کا کیا کہنا ہے سبحان اللہ, یہ بوڑھا کیا ہے, یہ عجیب بوڑھا ہے. اسی طرح عصر میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عصر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے. 3 ائمہ انکلوڈنگ امام محمد اور قاضی ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب سایہ ہر ایک چیز کا یک چند ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ یعنی مثال آپ نے یہاں ایک لکڑی اس طرح گاڑی اور مشرق کی طرف اس کا جو سایہ پڑتا ہے فار ایگزامپل, اٹ مینس کہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. آپ کا طریقہ ہے, ضرورت میں بڑے سادے طریقے ہیں. بھائی عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟
صحیح، بس اس طرح ایک لکڑی سیدھی کڑی کر دیں، مشرق کی طرف اس کا سایہ دیکھیں، اس کا سایہ یہاں تک آ گیا، 5-6 اماموں کا عصر شروع ہو گیا، صحیح، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی تک شروع نہیں ہوا، یہاں پہ نہیں شروع ہوتا، وہاں پر شروع ہوگا، وہ سایہ ڈبل ہو جائے، اور اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دیتا ہے، اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث میں لفظ مثل آیا ہے، کیا ہے لفظ مثل؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل یہ کبھی مستعمل ہوتا ہے دو چند کے لیے، کس کے لیے؟ دو چند کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے آلتی پالتی لگا کے بیٹھ جاتے اور مغرب تک آلتی پالتی لگا کے بیٹھے رہتے، مغرب تک آلتی پالتی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو سمر ٹائم، لیٹس گو ٹو سمر ٹائم، اور سمر ٹائم کا عصر آپ ایک مثل پر کر دیں، سمر ٹائم کا عصر آپ کہاں کر دیں؟ یہاں ایک مثل پر کر دیں۔ اب یہاں سے لے کر مغرب تک، یہاں سے لے کر مغرب تک ٹائم وہ 4 گھنٹے وہ آلتی پالتی بیٹھے رہتے۔ اگر ڈبل کر دیں تو زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے ہو جائیں گے، 1.25 گھنٹے آدمی آسانی سے آلتی پالتی بیٹھ سکتا ہے۔ دیٹ از ون تائید، اینڈ دی سیکنڈ تائید از، دوسری تائید یہ ہے کہ یہ زہر سے لے کر مغرب تک ٹائم، اس کا آپ ذرا ریشو معلوم کر دیں، کم از کم کچھ معقولیت تو بنے کہ عصر وہاں شروع ہو جائے گی جب کم از کم یہ ٹائم تو آدھی ہو جائے، یہ ٹائم اسی کے بعد آپ شروع کر دیں، کیا کر دیں؟ اسی کے بعد آپ شروع کر دیں۔ تو حضرت جبریل امین نے 5 نمازیں پڑھائی ابتدائی اوقات میں، پھر دوسرے دن وہ آئے تو ڈان بریک ہو گیا، وہ بیٹھے رہے تا آ کے سورج نکلنے کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا 15-20 منٹ، تو جبریل امین نے فوراً امامت کروا دی۔ صبح زور میں آئے، بیٹھے رہے تا آ کے ایک مثل ٹائم ہو گیا تو اسی کے بعد امامت کروا دی زور، پھر بیٹھے رہے عصر کے بعد تا آ کے سورج کا غروب اسی کو 15-20 منٹ رہ گئے تو عصر کی امامت کروا دی، پھر سنسٹ کے بعد بیٹھے رہے تا آ کے شفق کے غروب میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تو جبریل امین نے مغرب کی امامت کروا دی، اور پھر بیٹھے رہے تا آ کے مڈ نائٹ ہو گیا تو عشاء کی نماز کروا دی، اور پھر حضور سے کہہ دیا کہ ہاذا وقت صلوات کا و صلوات امت کا، یہ کل اور آج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلی وقت اور آخری وقت بتا دی، ہر ایک نماز کی پہلی وقت اور آخری وقت بتا دی۔ تو اس میں دیٹ از اپ ٹو یو کہ جس وقت آپ نماز کے لیے وقت محدد کرتے ہیں، دیٹ از اپ ٹو یو، صحیح، کہ جس وقت آپ کو مناسب ہو، تو ان بٹوین جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح، تو آپ اسی وقت پڑھا کریں۔ واضح میں آ رہی ہے؟ ہاں، الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکید فجر کی نماز کان مشہودا، یہ فرشتوں کا مشہود ہے، یعنی فرشتے یہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ومن الليل فتہجد به نافلۃ لک، ومن الليل، اور رات کے وقت فتہجد، حجدا یہجدو، حجدا یہجدو اس کا لغوی معنی ہے، حجدا یہجدو اس کا لغوی معنی ہے بیڈ چھوڑنا، کیا چھوڑنا؟ بیڈ بستر چھوڑ دے۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت فتہجد بھی، بیڈ چھوڑ کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں بیڈ چھوڑا جاتا ہے، آپ میٹرس چھوڑ کے نماز پڑھیں۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے، نافلۃ لک یہ زائد، نفر کا معنی زائد، نفر کا معنی زائد، ایکسٹرا، نفر کا معنی ایکسٹرا، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھیے۔ نافلۃ لک، یہ ایک زائد نماز ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ ان یبعثک،
یقینی بات یبعثک ربک کہ اللہ کریم مبعوث کرے گا آپ کو مقام محمودا، مقام محمود کے حوالے سے آپ کی تعریف کی جائے گی۔ رسول پاک سے کہہ دیا تہجد پڑھتی جائیے، آدمی کی شہرت بڑھ جاتی ہے، آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری تعریف ہو جائے، لیکن تہجد میں آدمی پیشانی پر ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی تہجد گزار ہو اس کے چہرے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے چہرے سے آدمی کو کہ رات کے وقت اٹھ کے وضو بنا لیتا ہے اور پھر اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلواتکم باللیل الوتر، رات کی نمازوں میں آپ وتر کو سب سے آخری نماز بنا دیں۔ تو اٹ مینس کہ دوز who are sure and confident کہ میں اٹھ سکتا ہوں تہجد کے لیے، میں اٹھ سکتا ہوں تہجد کے لیے، تو اس نے یہ وتر یہ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھنے، کب پڑھیں گے؟ جب وہ وتر سے فارغ ہو جائے گا، رات جب اٹھ جائے گا اور تہجد سے فارغ ہو جائے گا تو تہجد کے بعد وہ وتر پڑھ لے گا، تہجد کے بعد وہ۔ لیکن وہ جو جس کا آپ نے پڑھے کہ میں پتہ نہیں اٹھتے کہ نہیں اٹھتے، تو اس نے وتر، کیونکہ تو واجب ہے یہ نہ چھوٹ جائے، تہجد ہو یا نہ ہو کم از کم واجب تو نہیں چھوٹ جائے نفل کے لیے، ایسا نہ ہو کہ نفل کے ساتھ ساتھ واجب کا بھی جنازہ نکلے، تو پھر اس میں پڑھنے چاہیے۔ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں وتر کی جماعت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وتر کی جماعت ہوتی ہے۔ اور رمضان میں یہ جو تراویح ہے یہ ایکچولی اگر آدمی تہجد نہ بھی پڑھ سکے تو یہ مقام تہجد ہے، اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ تہجد کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں اور تراویح کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں۔ حدیث سلمان میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ کریم نے اس رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور قیام اللیل کو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے اضافی بنا دیا ہے۔ یہ ایک اضافی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل سے تراویح مراد لیتے تھے۔ کیا مراد لیتے؟ تو جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو تراویح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رات وہ تشریف لے آئے اور مسجد میں امامت کر گئے تراویح کی۔ کیا کر گئے؟ امامت۔ اور کب تک پڑھتے رہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں چھٹی ملی قیام اللیل سے، صرف گھر گئے، جو کھانا پکا تھا وہ سحری کے طور پر کھا لیا اور اتنے میں صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، واپس آ گئے۔ دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل، یعنی جب رات کے 2 حصے گزر چکے تھے اور 1 حصہ باقی رہا تھا، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نماز پڑھواتے رہے، صحیح۔ اور تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل یعنی مڈ نائٹ تک لگے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نہیں نکلے، جب نہیں نکلے تو صحابہ انتظار کرتے رہے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں گے۔ فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، گھر چلے گئے عادت کے مطابق، گھر چلے جس طرح گزشتہ رات گئے تھے فرض پڑھنے کے بعد گھر اور پھر نکلے تراویح کے لیے، صحیح۔ تو گھر چلے گئے، صحابہ انتظار کرتے رہے، کوئی کیونکہ قریبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں جب آ گئے تو صحابہ سے کہہ دیا میں آپ کی کھانسیاں اور سب کچھ سنتا رہا۔ میں کہا تھا ہم چاہتے تھے کہ آپ نکل آئے، پھر ہم نے علیحدہ اپنی قیام اللیل کر دیا، ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مخافت ان تجب علیکم، مجھے ڈر ہے اگر میں آج بھی نکل آتا تو شاید اللہ کریم اس کو واجب قرار دیتے اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا، چھوٹ جاتی تو واجب پر تو سزا مل جاتی، بہت بڑی سزا، تو اس وجہ سے میں نہیں نکلا، صحیح۔ صرف آپ کو طریقہ بتا دیا کہ دیکھ طوے آپ قیام اللیل ان رمضان، یہی طریقہ ہے۔ اب صحابہ کرام کوئی اپنے گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ قیام اللیل کرتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، مسجد میں بھی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ذرا سستی محسوس کر دی کہ کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں، اہتمام نہیں کر رہے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنا کے حکم دے دیا کہ آپ نے قرآن کریم از اول تا آخر ریسائٹ کرنی ہے رمضان، صحیح۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تراویح کی امامت کرتے رہے، 20 تراویح پڑھاتے رہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
اور میں نے بتا دیا تھا کہ اجماع اسلامی جورسپروڈنس میں قطعی حجت ہے. کیا ہے؟ یہ حتمی حجت ہے, یقینی حجت ہے. تبھی تراویح سنت موقد ہو گیا, تبھی تراویح, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم من یعش منکم بعدی فعلیکم بسنتی, میری سنت سنت ہے, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے صحابہ کی سنت وہ بھی سنت ہے, میرے صحابہ کے طریقے وہ بھی سنت ہے, وہ بھی اس طرح سنت جس طرح میری سنت ہے. تو فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خلفاء راشدین کے سنت کے ساتھ آپ چمٹے رہیں اسے, اور فرمایا تمسکوا بہا, مضبوطی سے پکڑیں, وغضوا علیہا بالنواجذ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے تو جبڑے کی دانتوں میں پکڑتا ہے. صحیح. یہاں سے پھر ہم جو بچے تھے تو کبھی کبھار کی سے ٹنی لے کر, اور ٹنی نہیں تھا, اب اس وقت آنا تھا, اس وقت ایک آنا تھا, اور ایک آنے کے, میں جب اسکول جاتا تو ایک آنا دوسرے دن گھر سے ملتا ہے, روزانہ نہیں, دوسرے دن یا تیسرے دن گھر سے ایک آنا ملتا ہے. کیا قریب اسکول تھا, میں کہتا کیا آنا دے رہا ہوں, مجھے بھوک لگتی ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 قدم میں تو گھر ہے, آ جائیں روٹی کا. صحیح. اور ہمیں تو مزے پڑھائے تھے, لیکن وہ دور مزوں کا تھا نہیں, وہ دور وہ روزوں کا تھا, مزوں کا نہیں تھا. تو ایک آنا ملتا تھا, تو اس کا ہم کیا کرتے, ہم کہہ دیتے وہ ہمارے ہاں اسکول کے وہ نہیں ہوتے ہاکر وغیرہ, تو اس کو آنا دے دیتے, تو ہم کہتے تھے کہ 2 پیسے کے چھولے دے دو, یہ نہیں ہوتے چنے, اور 1 پیسے کے بنے ہوئے چنے دے دو, بنے ہوئے چنے 1 پیسے کے, اور 1 پیسہ کے وہ گڑ سے ایک چیز بناتے تھے, پتہ نہیں وہ ہم تو ملاٹین کہتے ہیں, وہ پتیسا قسم کی چیز ہے کہ 1 پیسے کا وہ دے دو, تو 1 پلیٹ 2 پیسے کے چھولے مل جاتے, اتنے بڑے چنے مل جاتے, اور اتنا ٹکڑا اس کا مل جاتا. صحیح. تو ایک آنا, کبھی کبھار ہم ایسا کرتے کسی ساتھی سے وہ آنا چھین لیتے, اب وہ بھی لگا رہتا. صحیح. تو یہاں سے لینا تو آسان تھا, وہ یہاں لگا رہتا, یہاں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے پہلے تو کہہ دیا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو, اور چونکہ خطرہ ہے تو حضور نے فرمایا جس طرح جبڑے کے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس طرح پکڑو, لوگ حملے کرتے رہیں گے. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, مضبوطی سے پکڑو, دین کے نام پر اس پہ حملے ہوتے جائیں گے. تو اب آپ دیکھیے, امام ابو حنیفہ کا مذہب 20, احمد بن حنبل کا مذہب 20, امام شافعی کا مذہب 20, قاضی بن ابی دویلہ کا مذہب, سفیان ثوری کا مذہب, تابعین کا مذہب, اتباع التابعین کا مذہب, حافظ ابن تیمیہ کا مذہب, امام ابن حزم جو اہل حدیث کے امام ہیں ان کا مذہب, حرمین کے اماموں کا عمل. حرمین میں کتنے پڑھتے ہیں 20, حرمین کے پتہ نہیں, یہ 8 والوں نے اپنے لیے آسانی نکالی. صحیح. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر 2 بھی پڑھیں تو 10 کے قیام اللیل, آپ 2 کر سکتے ہیں تو 2 کریں, لیکن یہ نہیں کہ بھائی 8 تراویح حضور نے پڑھیں, حضور نے 8 کوئی نہیں پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مڈ نائٹ تک کرے رہے. صحیح. حضور علیہ السلام تو سلسلہ لیل تک کرے رہے, حضور علیہ السلام تو سحری تک کرے رہے. ابو ذر کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 دن کے عمل تو یہ ہے. صحیح. اب حضرت عمر, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ محدثین کے نزدیک ایک عام ضابطہ ہے اصول حدیث میں کہ جو چیز عقل سے معلوم نہیں ہوتی, اور صحابی نے وہ کیا, صحابی نے وہ کیا تو وہ عقل کے اساس پر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ حضور کے کسی قول اور عمل کے اساس پر, لیکن اس نے ایکسپریس نہیں کیا کہ یہ بات حضور نے کی ہے. صحیح. تو اس میں لمیٹیشن ہوتی, لمیٹیشن, حد مقرر کرنا, تو حد کوئی صحابی نہیں مقرر کر سکتا, لیکن اگر صحابی نے مقرر کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ حضور کو یا اس حد پر دیکھ چکا ہے یا حضور سے یہ سن چکا ہے. صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی کی حد سرا یہ ہے, یہاں سے اگر یہ جو بال نکلے ہوئے ہیں اسے کاٹیں, صحیح کہاں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں؟ ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کاٹنے کا تصور سے تو ہے. امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے کہ کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرض, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک سے طولن اور عرضن کچھ کاٹ لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بال ایسے ہوتے ہیں جو بے ڈنگے سے باہر نکلا. تو حضور علیہ السلام تو بڑے نفیس تھے, وہ تو بڑے استری داڑھی رکھتے تھے, بڑے مہذب قسم کی سولائز قسم کی داڑھی رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ, یہ طول پر بھی لے لیتے, یعنی اسے مڈول بنا دیتے, ہم اسے مڈول کہتے ہیں. اسے
مہذب بنا دیتے. اب وہ کیسے کاٹتے حدیث میں یہ چیز نہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریکٹس ہے. اور نافع فرماتے کہ میرے شیخ عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے متبع سنت, وہ اس طرح قبضے میں پکڑ لیتے تو یہ جو بال نکلے ہوئے دو چار تو یہاں کاٹ لیتے. تو وہاں سے اجماع امت منعقد ہو گیا کہ قبضہ یہ سنت ہے. اٹ مین کہ یہ لمٹ عبداللہ ابن عمر اپنی رائے پر نہیں مقرر کر سکتے ہیں. اپنے وہ اس کی رائے کے لیے اس میں دخل نہیں, کیونکہ لمٹس کا مسئلہ ہے, مقدار کا مسئلہ ہے. تو مقادیر یہ اگر صحابی بھی کہہ دے یا کر دے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل پر. تو یہ 20 تراویح جو حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے اس پر اجماع کر دیا, اٹ مین کہ دے ہیو ابزروڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمنگ 20 رکعات. صحیح. اور ٹمارو انشاءاللہ we will talk about these 8 rakat, that what's the actual position of 8 rakat and what is that riwayah of Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allahumma rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al-akhirah. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. الله خير.